السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ الدرس التاسع، جس کی ایکسرسائز ہم لوگ حل کر چکے ہیں 7 نمبر تک۔ انشاءاللہ آج جو ہے ہمیں ایکسرسائز نمبر 8 جو ہے حل کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ایکسرسائز نمبر 8 کو انشاءاللہ ہم حل کریں گے اور اللہ کی توفیق سے آج انشاءاللہ اس کو پورا کمپلیٹ کر لیں گے، اس کی ایکسرسائز، اور پھر ہم الدرس العاشر انشاءاللہ اگلے ہفتے شروع کریں گے۔ ابھی اسکرین شیئر کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سو ہمیں کس طریقے سے جو ہے بننا ہے۔ یہ اس کے اندر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ تأمل الامثلۃ، مثالوں پر غور کیجئے، ثم عین فیما، پھر آپ عین مطلب تعین کیجئے، پہچانیے، فیما یلی جمع المؤنث السالم واضبط آخرہ، پھر آپ جو ہے آنے والے جملوں میں کیا کیجئے، جمع مؤنث سالم جو ہے، جمع مؤنث سالم کی تعین کیجئے، اس کو پہچانیے، واضبط آخرہ، اور جمع مؤنث سالم کے آخر میں کیا اعراب آئے گا، اس اعراب کو بھی آپ کو واضح کرنا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اعراب عربی زبان کے اندر جو اصل ہے وہ کس چیز کا ہوتا ہے، آخری حرف کا، آخری لیٹر کا، تو آخری لیٹر کا اعراب آپ کو کیا کرنا ہے، ظاہر کرنا ہے۔ تو آپ کو یہاں پہ صرف جو ہے جمع مؤنث سالم کو پہچاننا ہے جملوں کے اندر، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اعراب کو ظاہر کرنا ہے۔ پہلی 3 مثالیں آپ کے سامنے شیخ نے دی، رأیت سیارۃ، میں نے سیارہ کو دیکھا، گاڑی کو دیکھا، ٹھیک ہے، را فعل، تو فاعل، سیارۃ مفعول بھی، رأیت سیارۃ، میں نے کار کو دیکھا۔ اب یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے کہ جمع مؤنث سالم کا جو اعراب ہے حالت نصب اور حالت جر میں کیا رہے گا، کسرہ رہے گا، ہم نے پڑھا ہے۔ تو اب حالت نصب میں جب ہم سیارتن دو تو تھا، منصوبی تھا، اب یہاں پہ ہم جمع لا رہے ہیں، میں نے بہت ساری گاڑیاں دیکھی، رأیت سیارات، سیارات، تو جمع مؤنث سالم کیا ہے، سیارات ہے، کیونکہ ہمیں جمع وہ واحد تھا، پہلی مثال میں واحد تھا، ابھی ہمیں جمع کی تعین کرنی ہے، تو سیارات یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور یہاں پہ تا کے نیچے کیا آئے گا، کسرہ آئے گا، اب چونکہ الف لام یہاں پہ نہیں ہے تو ڈبل کسرہ رہے گا، رأیت سیارات، اور جمع مؤنث کی جو ساؤنڈ ہے وہ بہت کلیئر ہے، جس لفظ کے اینڈ میں، جمع کے اینڈ میں آتی کا لفظ آئے تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ جمع مؤنث سالم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے، اس کے بعد آپ کے سامنے جو ہے مثال ہے، سألت المدیرۃ الطالبۃ، سألت المدیرۃ الطالبۃ، ٹھیک ہے، مدیرہ نے، ہیڈ ماسٹر نے طالبہ سے سوال کیا، طالبہ سے کیا کیا، سوال کیا۔ اب یہاں پہ الطالبہ کیا ہے، واحد ہے، الطالبہ واحد ہے۔ اب ہمیں جو دوسری مثال ہے اس کے اندر شیخ نے ہمیں جمع دی ہے، تو چونکہ طالبۃن اس کی جمع آتی ہے طالبات، تو آت کی جو ساؤنڈ آ رہی ہے جمع مؤنث سالم کی پہچان ہے، تو سألت المدیرۃ الطالبات، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ تھا سألت، کیا تھا، سألت، لیکن چونکہ تا کے بعد ہم نے رول پڑھا کہ تا ساکن کے بعد جب حرف تعریف ال آئے، یعنی کوئی ایسا اسم آئے جس کی ابتدا میں ال ہو، تو ہم تا کو کیا کر دیں گے، تا کو کسرہ دے دیں گے، دے دیں گے، پھر ملا کے پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ الطالباتی یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور اس کی آخری جو حرکت ہے تا کی وہ کیا، کسرہ ہے، الف لام ہے اس لیے صرف کسرہ آئے گا۔ اس کے بعد ہے قرأت المجلۃ، قرأت المجلۃ، میں نے مجلہ پڑھا، میگزین پڑھا۔ اب یہ میں نے بہت سارے میگزین پڑھے، جمع مجلۃن یہ تو واحد ہے، اس کی جمع آئے گی مجلاتن، کیا آئے گی، حالت رفع میں مجلاتن، لیکن حالت نصب میں جو ہے اور حالت جر میں ہم نے اس کا اعراب پڑھا ہے کہ اس کے لیے قدرہ ہے، تو قرأت المجلات، قرأت المجلات، میں نے میگزین پڑھی، یعنی ایک نہیں کئی میگزین پڑھی، تو یہ جو ہے
آپ کو اس طریقے سے پہچاننا ہے، اس طریقے سے آپ کو پہچان کرنی ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے جو ہے قرأت المجلات، المجلات کیا ہے؟ المجلات یہاں پہ جمع مؤنث سالم ہے اور آخر میں تا کے نیچے کسرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جتنی ایگزامپل ہیں اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، اس میں آپ کو یعنی جمع مؤنث سالم پہچاننا ہے اور جمع مؤنث سالم کی آخری حرکت کیا آئے گی وہ آپ کو بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، مثالوں پر غور کیجئے، پھر آنے والے کلمات میں جمع مؤنث سالم کو متعین کیجئے اور آخری حرف پر حرکت لگائیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو خود سے یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ہے تأمل المثال، نویں تمرین کہ مثال پر غور کیجئے، ثم ادخل، پھر داخل کیجئے حمزۃ استفہام علی الجمل الآتیہ، حمزۃ استفہام علی الجمل الآتیہ، حمزۃ استفہام علی الجمل الآتیہ، کہ مثالوں پر غور کیجئے، پھر آپ کو کیا کرنا ہے، پھر آپ کو حمزہ استفہام داخل کرنا ہے آنے والے جملوں پر، حمزہ استفہام داخل کرنا ہے آنے والے جملوں پر۔ تو یہ ایکسرسائز بھی انتہائی آسان ہے۔ اس کے اندر جو آپ کو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو صرف حمزہ استفہام کو کیا کرنا ہے، حمزہ استفہام کو جو ہے داخل کرنا ہے مثال، ٹھیک ہے۔ جیسے البحار جمع البحری، جمع البحری، ٹھیک ہے۔ بحار یہ جمع ہے بحر کی، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سورۃ الانفطار وغیرہ میں آیا ہے۔ تو بحار بحر کی جمع ہے، مرج البحرین تثنیہ ہے، حالت نصب میں مرج البحرین یلتقیان، ٹھیک ہے۔ تو ہے یہاں پہ جو ہے بحار کی جمع جو ہے وہ کیا ہے، بحر، بحار جو ہے یہ بحر کی جمع ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو دیکھیے شیخ نے یہ اصل لفظ تھا البحار، کیا بحار بحر کی جمع ہے، جو ہے اسٹوڈنٹ نے استاد سے پوچھا تھا جیسا کہ سبق کے اندر پڑھے کہ کیا البحار، بحار یہ بحر کی جمع ہے؟ تو میں نے آپ کو بورڈ پہ بھی لکھ کے بتایا تھا کہ جب دو حمزہ جمع ہو جائیں تو پھر کیا کرتے ہیں، اس کو جو ہے یعنی دونوں کو ملا کر کے ایک یعنی مد ڈال دیتے ہیں، تو یہ ہو جاتا ہے آل بحارو، کیا ہو جاتا ہے آل بحارو جمع البحری، کیا بحار یہ بحر کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایسے اور بھی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، جتنی بھی مثالیں آپ کو اس میں کیا کرنا ہے، آپ کو حمزہ استفہام لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ آسانی کے ساتھ آپ اس کو حل کر لیں گے، اور اگر وقت رہا تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے حل کرواؤں گا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کے سامنے جو ایکسرسائز ہے، اصل میں جو آپ کے ساتھ جو بک ہے نا، اس بک کے اندر جو حمزہ تا ہے، حمزہ تل استفہام ہے، جو الاستفہام پہ کیا ہو گیا ہے، الف لام چھوٹ گیا ہے، تو حمزہ تا استفہام ہے وہ حمزہ تل استفہام، تأمل المثال ثم ادخل حمزہ تل استفہام ہے، پھر داخل کیجیے حمزہ استفہام آنے والے جملوں پر، تو الف لام وہاں پہ چھوٹ گیا ہے، اس لیے حمزہ تل استفہام، حمزہ تل استفہام، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ابھی آپ کو اس کو آپ کو جو ہے یہ پورا جو ہے مد داخل کر کے حمزہ استفہام داخل کر کے پورے جملے بنانے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ایکسرسائز جو ہے وہ ایکسرسائز نمبر 10 ہے، تأمل المثال، مثال پر غور کیجئے، ثم اجب عن الاسئلة الآتیة على غراره، پھر آنے والے سوالوں کا جواب دیجئے اسی طریقے سے۔ اب شیخ نے ہم کو مثال دی، من خلقک، آپ کو کس نے پیدا کیا، یہ ہم سے سوال ہوا۔ اب ہمیں جواب، یہاں کاف مخاطب جو ہے
ضمیر پروناؤن ضمیر اٹیچ ضمیر جو ہے استعمال کی گئی کا مخاطب من خلق کس نے پیدا کیا کا آپ کو. تو یہاں پہ جواب میں جمع متکلم جواب میں یا متکلم یوز کیا گیا خلقنی اللہ خلقنی اللہ مجھے کس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا خلقنی اللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو یہ جو ہے جواب دیا گیا ہے. اس کے بعد اسی پیٹرن پہ آپ سے سوال کیا جا رہا ہے اور سوال کے اندر کاف المخاطب کو یوز کیا گیا ہے. من ضربک آپ کو کس نے مارا. اب آپ کو جواب دیتے وقت کیا کرنا ہے آپ کو جواب دیتے وقت یا متکلم یوز کرنا ہے یا متکلم یوز کرنا ہے. تو آپ ضربنی ابی ضربنی امی ضربنی مدرس ٹھیک ہے آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. اس کے بعد من سألک هذا السؤال آپ سے یہ سوال کس نے کیا ٹھیک ہے. تو اس کا آپ کو جواب دینا ہے ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اراک المدرس فی المسجد ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ کو کیا آپ نے مدرس کو مسجد میں دیکھا تو آپ کو جواب دینا ہے. حمزہ استفہام یوز کیا گیا ہے تو اب یہاں پہ آپ نعم استعمال کر کے آپ جو ہے جواب دیں گے. اس کے بعد 12 نمبر جو ایکسرسائز ہے 12 نمبر کے اندر مطلب ایکسرسائز کچھ نہیں کرنے دیے شیخ نے صرف ہم کو سکھایا ہے کہ جب حمزہ استفہام پر ہم کیا کریں گے حمزہ استفہام پہ کون سا سیکنڈ والا آنا بھیا من سألک هذا السؤال یہ آلا آپ سے یہ سوال کس نے کیا تو آپ یا متکلم یوز کریں گے. سألنی کس نے کیا اماں نے کیا ابا نے کیا مدرس نے کیا کس نے کیا اس کا آپ جواب دے دیں گے آگے. اس کے بعد ہے تأمل آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ غور کیجئے آنے والے کلمات پہ اور میں نے یہ آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ما استفہامیہ پر جب حرف جر داخل ہوگا تو ما کا جو الف ہے یہ ڈراپ ہو جائے گا. ما کا الف جو ہے یہ ڈراپ ہو جائے گا اور بورڈ پہ میں نے آپ لوگ کو سمجھا دیا تھا اور شیخ نے اس ایکسرسائز کے اندر مزید اس چیز کو بتا دیا. اب آپ دیکھیے من پلس ما یعنی من کو ہم جوڑیں گے ما کے ساتھ تو یہ کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا مما. اب ما کا الف کیوں ڈراپ ہوا رول ہے کہ جب ما استفہامیہ پر حرف جر داخل ہوگا تو ما کا الف ڈراپ ہو جائے گا ٹھیک ہے حذف ہو جائے گا. اب رہا کہ نون تو عربی زبان کا ایک رول ہے کہ جب نون ساکن کے بعد میم آ جائے تو میم جو ہے اس پہلے والے حرف کو کیا کر دیں گے میم میں ادغام کر دیں گے میم میں ملا دیں گے تو ہو گیا مما. یہ مما ہو گیا کیا ہو گیا مما. اب تو من ٹھیک ہے اور ما کس سے مما خلق اللہ الانسان کس سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلقہ من طین اس کو پیدا کیا طین سے. اس کے بعد با حرف جر ما استفہامیہ کے ساتھ یوز کیا گیا تو ہو گیا بیما. کیوں ہو گیا با حرف جر ہے یہ ما پہ داخل ہوا تو ما کا الف ڈراپ ہو گیا حذف ہو گیا تو یہ ہو گیا بیما. بیما قتلت الحیۃ بیما کس چیز سے بیما کس سے قتل کیا تم نے سانپ کو ٹھیک ہے سانپ کو تو نے کس چیز سے مارا کس چیز سے قتلتها میں نے اس کو قتل کیا. الحیہ مؤنث ہے تو اس کے لیے ضمیر مؤنث استعمال کی قتلتها بالحجر میں نے اس کو قتل کیا پتھر سے. با مصاحبت کے معنی میں آتا ہے یعنی مطلب ساتھ جیسے ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے کہ اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذریعے سے میں پناہ چاہتا ہوں تو با ایک مصاحبت کیا آتا ہے اسی طرح استعانت اور مدد کے لیے بھی آتا ہے. تو یہ بیما قتلت الحیۃ تم نے سانپ کو کس چیز سے قتل کیا مطلب کس سے قتل کیا قتلتها بالحجر میں نے اس کو قتل کیا پتھر سے. اس کے بعد لام حرف جر ما استفہامیہ میں داخل ہوا تو یہ کیا ہو گیا لیما. کیوں ما حرف جر ہے جب یہ داخل ہوگا ما استفہامیہ پر تو ما کا الف ڈراپ ہو جائے گا تو یہ جائے گا لیما.
लिमा खरजत मिन अलफस्ल, अब ये था ली के लिए, माँ क्यों। तो अब इसका तर्जुमा क्या हो, लिमा क्यों, खरजत आप निकले, मिन अलफस्ल क्लास से, लिमा खरजत मिन अलफस्ल आप क्लास से क्यों निकले, खरजतु मैं निकला, लिअन्ननी मरीदुन इसलिए कि मैं बीमार था। उसके बाद अन है, अन को जब हमने माँ के साथ इस्तेमाल किया तो नून जो है ये मीम में मिल गया, और अन हर्फ जर की वजह से माँ का जो अलिफ है वो ड्रॉप हो गया, हज़फ हो गया, तो ये हो गया अम्मा, ये क्या हो जाएगा अम्मा। तो अब ये अम्मा बहस्त फिल मुदर्रिसती, बहस्तु अन साअती, सॉरी मदरसती, सॉरी अम्मा बहस्त फिल मदरसती, फिल मदरसती मुदर्रिसती गलत, फिल मदरसती, अम्मा बहस्त तुमने क्या तलाश किया, फिल मदरसती मदरसा में, इन मदरसा में तुम किस चीज को तलाश कर रहे थे, बहस्तु अन साअती मैं तलाश कर रहा था मेरी घड़ी को, ठीक है। अम्मा सअलतल मुदर्रिसा, मुदर्रिस से आपने क्या सवाल किया, सअलत क्या सवाल किया आपने, मुदर्रिस से सअलतुहु अनिल इम्तिहानी मैंने उनसे पूछा इम्तिहान के बारे में, अम्मा यतसाअलून ये आपसे किस चीज के बारे में सवाल कर रहे हैं, ठीक है, हम तो तफसीर में पढ़े हैं। उसके बाद यहाँ आपको जो है एक्सरसाइज दी जा रही है, और ये एक्सरसाइज बहुत अहम है, एक्सरसाइज नंबर 13। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको जो है कहा जा रहा है कि तअम्मलिल मिसाला, मिसाल पर गौर कीजिए, सुम्मा मक्तुबिल जुमल आतियता फिर आने वाले जुमलों को लिखिए, बाद तहवीलिल कलिमातिल्लती तहतहा खत्तुन इला जुमूइन, ثم اكتب الجمل الآتية بعد تحويل الكلمات التي تحتها خط إلى جموع, के मिसालों पर गौर कीजिए, फिर आने वाले जुमलों को लिखिए, बाद तहवील कलिमाती उन कलिमात को चेंज करने के बाद, अल्लती तहतहा खत्तुन जिनके नीचे खत है, जिनके नीचे लाइन है, इला जुमूइन जमा की तरफ। यानी इसका इस एक्सरसाइज का जो मतलब जो मकसद है वो ये है कि आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जो जिन अल्फाज के नीचे लाइन है उन लाइन वाले अल्फाज को आपको जमा में तब्दील करना है, जमा में चेंज करना है, ठीक है। एक एग्जांपल शेख ने दी है, ठीक है, आपके सामने मौजूद है कि मनिल फतल लदी खरज मिनल फस्ली अल आना, वो नौजवान कौन है जो अभी क्लास से निकला। अब यहाँ पे लकीर किसके दिए नीचे दी है, किसके नीचे, फतह के नीचे। तो अब हमें क्या ये मालूम होना चाहिए कि फतह की जमा क्या है, तो हम पढ़े हैं पहली बुक के अंदर की फतह की जमा है फित्यतुन, नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़्क़ इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, फित्यतुन, ठीक है। तो अब हम इसको जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मानिल फितियतु। अब जाहिर सी बात है जब हम यहाँ चेंज लाएंगे, जब इसको फितियतु आए, यहाँ पे तो अल्लज़ी आएगा नहीं, इसमें मौसूल जमा के लिए क्या आएगा, अल्लज़ीन आएगा, और खरज फ़ेल है, वाहिद है, तो जाहिर सी बात है हमने जहाँ पे जमा इस्तेमाल किया तो हम यहाँ पे जमा इस्तेमाल करेंगे, खरजू, ठीक है। बाकी जुमला पूरा ऐसे ही रहेगा, मनिल फितियतुल्लज़ीना खरजू मिनल फ़स्लिल आना, वो नौजवान कौन है जो अभी क्लास से निकले, वो जो अभी क्लास से निकले। तो जब हम जो लाइन के नीचे है उसको जब जमा में कन्वर्ट करेंगे तो फिर पूरा जुमला ऑटोमेटिक कन्वर्ट होगा। क्यों होगा, इसलिए कि अब हम ये तो नहीं कहते कि मनिल फितियतुल्लज़ी खरज, वो नौजवान कौन है जो निकला, जो निकला अभी क्लास खत्म हो जाएगा, मनिल फितियतुल्लज़ीना खरजू मिनल फ़स्लिल आना। इसके बाद एक और जुमला मैं आपको हल करके बता देता हूँ, ठीक है। आपके साथ मनिर रजुलुल्लज़ी, वो आदमी कौन है, अल्लज़ी जो दखला दाखिल हुआ, बैतकुमुल आना तुम्हारे घर में अभी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या, मनिर रिजालुल्लज़ीना दखलू, मनिर रिजालुल्लज़ीना दखलू बैतकुमुल आना,
ایسے آپ کو چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے. أين الطالب الذي جاء أمس أين الطلاب الذين جاءوا أمس ضربت الولد الذي ضربني میں نے اس لڑکے کو مارا جس نے مجھے مارا. الذي ضربني جس نے مجھے مارا. ضربت الأولاد الذين ضربوني ایسے آپ کو چینج کرنا ہے. میں نے اکثر پڑھ کے بتا دیا ہے. اس کے بعد جو باقی بچتے ہیں باقی کے ختم ہو گئے سب. اس کے بعد یہاں پہ ایک اور ایکسرسائز جو آپ کے سامنے بہت اہم ایکسرسائز ہے. اصل میں جو اسم موصولہ ہم پڑھے مذکر کے لیے ہم کو الذی استعمال کرنا ہے اور مؤنث کے لیے کیا استعمال کرنا ہے اللتی. تو شیخ نے الذی کی تو پریکٹس پہلے ہم بک میں کر چکے ہیں بک 1 میں. یہاں پہ ہم کو پریکٹس کرائی جا رہی ہے واحد کے ساتھ جمع کے لیے جب ہم اسم موصول استعمال کریں گے تو کیا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. وہ پریکٹس ہم کو کرائی گئی پہلی والی ایکسرسائز میں یعنی ایکسرسائز نمبر 13 میں. اب ایکسرسائز نمبر 14 میں کیا 14 یعنی 14 میں ہم کو کیا کیا جا رہا ہے. 14 میں ہمیں یہ کرایا جا رہا ہے کہ ہم کو لاسٹ والا ضربت الاولاد الذين ضربونني ضربت الاولاد میں نے ان بچوں کو مارا الذين ضربوني جنہوں نے مجھے مارا. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا یہ مطلب بہت زبردست ایکسرسائز ہے. آپ اس سے اور جملے بنائیے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آپ شیخ نے ہم کو ایک طریقہ دے دیا ایک اسلوب دے دیا ہے آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کے لیے فائدے مند ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد یہاں اس ایکسرسائز میں آپ سے کہا جا رہا ہے تأمل المثال مثالوں پر غور کیجئے. ثم اكتب الجمل الآتية بعد تحويل الكلمات التي تحتها خط إلى جموع. پھر آنے والے کلمات کو چین کیجئے جن کے نیچے لائن ہے جمع کی طرف. یعنی یہاں پہ بھی آپ کو سیم وہی چیز کرنی ہے کہ جن الفاظ کے نیچے لائن ہے اس کو آپ کو جمع میں چینج کرنا ہے تبدیل کرنا ہے. اب جو ہے ایک مثال یہاں پہ بھی شیخ نے ہم کو کر کے بتا دی. الطالبۃ التي دخلت الفصل الآن من الہندی. ٹھیک ہے. یہ دخلت تھا لیکن چونکہ اس کے بعد کیا گیا اللہ گیا تو ہم اس کے تا کے نیچے کیا لگا دیں گے کسرہ لگا دیں گے. وہ طالبہ جو ابھی کلاس میں داخل ہوئی وہ ہندوستان سے ہے تو آپ کو جمع میں چینج کرنا ہے. کس کو کرنا ہے الطالبہ. تو جب آپ طالبات آپ لائیں گے تو ظاہر سی بات ہے التی جو ہے یہ واحد کے لیے ہے تو آپ کو جمع کے لیے استعمال کرنا اللاتی. اس کے بعد دخلت جو ہے کیا دخلت تو یہ کیا ہے واحد مؤنث ہے تو آپ کو جمع لانا پڑے گا جمع مؤنث دخلنا. باقی پورا جملہ ایسے رہے گا الطالبات التي دخلن الفصل الآن من الہندی کہ وہ طالبات جو ابھی کلاس میں داخل ہوئی وہ ہندوستان سے ہیں. اس کے بعد جو ہے الفتاة التي عند المدیرة اخت مریم وہ نوجوان بچی جو مدیر کے پاس ہے وہ مریم کی بہن ہے. اخت مریم مریم مضاف الیہ لیکن چونکہ غیر منصرف ہے اس لیے اس کے اوپر فتحہ ہے. تو اب آپ کو اس کو یہاں پہ الفتیات اللاتی عند المدیرۃ اخت اخوات مریم. ٹھیک ہے. الطبیبۃ التی فی مستشفى الولادۃ من انگلترا وہ ڈاکٹر وہ طبیبہ جو مستشفى الولادہ میں ہے وہ انگلینڈ سے ہے تو آپ کو یہاں اس کی جمع بنانی ہے الطبیبات اللاتی فی مستشفى الولادۃ من انگلترا. ٹھیک ہے. المرأة التي دخلت بیتنا عمتی وہ عورت جو داخل ہوئی ہمارے گھر میں وہ ہماری چاچی ہے ہماری پھوپھی ہے. جو بھی آپ کر لیں چاچی یا پھوپھی کوئی مشکل نہیں ہے. تو المرأہ کی جمع کیا ہے النساء. ٹھیک ہے. تو آپ کو جملہ بنا دینا پورا. اس کے بعد آپ کو الاسماء الموصولہ اسماء موصولہ آپ کو بتایا گیا اور یہ آسان ہے شاید پہلے میں نے آپ کو بورڈ پہ سمجھا دیا ہے. تو مفرد یعنی واحد سنگولر. مفرد کے لیے ہمیں کیا استعمال کرنا ہے وہ چیز ہم کو بتا دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ الذی ہے
یہ عاقل کے لیے بھی استعمال ہوگا، غیر عاقل کے لیے بھی استعمال ہوگا، دونوں کے لیے استعمال ہوگا. تو اب یہ مفرد ہے، من الفتى الذي دخل الفصل الآن، وہ نوجوان کون ہے جو ابھی کلاس میں داخل ہوا. الذی مفرد ہے، ٹھیک ہے. اب جمع کے لیے الذین، من الفتیۃ الذین دخلوا الفصل الآن، وہ نوجوان کون ہیں جو ابھی کلاس میں داخل ہوئے. تو یہاں پہ جمع کے لیے الذین اسم موصول ہے. اب یہاں مؤنث کے لیے مفرد، مفردہ یعنی واحد، من الفتاة التي دخلت الفصل الآن، دخلت الفصل الآن، ٹھیک ہے. تو کہ وہ نوجوان بچی کون ہے جو کلاس میں ابھی داخل ہوئی. تو یہاں پہ آپ التی ہے. اب جمع کے لیے کیا ہے؟ اللاتی، من الفتیات اللاتی دخلن الفصل الآن، وہ نوجوان بچیاں کون ہیں جو ابھی کلاس میں داخل ہوئیں. تو یہ چیز آپ دھیان دیں گے تو آپ کو جو اس میں موصول ہے وہ انشاءاللہ سمجھ میں آئے. یہاں پہ اب اس میں موصول ہمارے سامنے مفرد اور جمع استعمال ہو گیا. اب آگے چل کے شیخ ہم کو مثنیٰ اس کا تثنیہ بتائیں گے، ٹھیک ہے. اللذانی اللذین اللتانی اللتین. تو چونکہ وہ معرب ہے، یہ والا جو ہے اس میں یہ مبنی ہے، اس میں کوئی چینجز نہیں آتے، لیکن جو مثنیٰ رہے گا اس میں چینجز آئیں گے، ٹھیک ہے. اللذانی اللذین اللتانی اللتین، تو وہ بعد میں شیخ ہم کو بتائیں گے، تو انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے. اس کے بعد ایکسرسائز نمبر جو 15 ہے، یہ ایکسرسائز نمبر 15 اس طرح کی ایکسرسائز آپ کو شیخ ہر بک 2 میں ہر لیسن کے اندر دے رہے ہیں. یہ ایکسرسائز آپ لوگ کے لیے بہت اہم ہے، یہ ایکسرسائز آپ لوگ کے لیے بہت اہم ہے. آپ سے کہا جا رہا ہے کہ کون تو بنا جملا مستعملا الکلمات الآتیہ، آنے والے کلمات کو جو ہے استعمال کرتے ہوئے جملے، یعنی آنے والے کلمات کو استعمال کرتے ہوئے تمہیں جملے بنانا ہے. رفع، ٹھیک ہے، رفع مطلب اٹھانا، ٹھیک ہے. رائزنگ کیا بولے؟ خلق اس نے پیدا کیا، عاد وہ لوٹا، الجد دادا، مما کس چیز سے، بیما کس سے، لیما کیوں، اما کس چیز کے بارے میں. تو اب یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے، ان سارے کے آپ کو جو ہے سوال ان کا جملہ استعمال کرنا. میں یہ آپ کو نہیں بتاؤں گا، آپ کو خود سے کر کے آنا ہے، ٹھیک ہے. کون جملا مستعملا الکلمات الآتیہ. اس کے بعد آپ کے سامنے القائمۃ الجدیدۃ، الکلمات الجدیدۃ، نیو ورڈس. نیو ورڈس میں آپ کے سامنے پہلا لفظ جو ہے وہ قائمۃ. قائمۃ لسٹ، فہرست. قائمۃ مطلب ہے لسٹ اور فہرست. اس کی جمع آتی ہے قوائم، قوائم، اس کی جمع آتی ہے قوائم، جمع مکسر ہے قوائم، فہرست، لسٹ، ٹھیک ہے. اس کے بعد معنی میننگ. طین گارا، یعنی وہ مٹی جس کے اندر پانی ملا ہوا ہو، جس کو ہم کہتے ہیں گارا، جیسے دیہات وغیرہ میں کہا جاتا ہے. نارن آگ، ٹھیک ہے، نارن آگ. اور اس کی جمع نیران وغیرہ بھی آتی ہے، یہاں پہ مفرد ہی ہے. عدت اسئلۃ، عدت اسئلۃ، عدت، اس کے بعد اس کے یہاں پہ اچھا وہ بعد میں. اس کے بعد علاقۃ، کیا ہے؟ علاقۃ تعلق، رابطہ، اور اس کی جمع آتی ہے علاقات، علاقات. لحظۃ، لحظۃ لحظہ، لمحہ، جس کو ہم کہتے ہیں لمحہ، لحظہ یعنی انتظری لحظہ، انتظری لحظہ، تھوڑی دیر رک جاؤ. لحظہ یعنی لمحہ، چند سیکنڈ وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. علاقۃ، علاقہ تعلق، رابطہ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کے سامنے جو جملہ ہے وہ ہے جراسن. جراسن گھنٹی، اس سے پہلے بھی یہ استعمال ہوا ہے. اس کی جمع کی اجراسن، جمع مکسر ہے. اور اس کے بعد ہے کہ عدت اسئلۃ، عدت اسئلۃ متعدد سوالات. یہ عدت مطلب متعدد، اسئلۃ کئی سارے سوالات، عدت اسئلۃ کئی سارے سوالات، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے جو ہے ورب میں فعل ماضی کی حضر، وہ حاضر ہوا.
وہ حاضر ہوا، ٹھیک ہے. خلق اس نے پیدا کیا، رفع اس نے رفع اس نے بلند کیا. اس کے بعد احسنت تو نے اچھا کیا، ویری گڈ جو ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے رن، اس کے بعد ہے رن. رن یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بجنا، جیسے گھنٹی جو بجتی ہے، بیل بجتی ہے، اسی سے ہے یہ رن، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ کلمات ہیں اس لیسن کے اندر. عاصمۃ راجدھانی، کیپٹل، ٹھیک ہے. حدید لوہا، حدید لوہا، ٹھیک ہے. جرس گھنٹی، بیل. علاقۃ تعلق رابطہ. رفع اس نے بلند کیا، اس نے اٹھایا. مختلط، مختلط ایکسرسائز میں آپ جب پڑھیں گے، ہم نے پڑھا کہ مختلط تین کا معنی ہے مختلط بماء، بالماء، کہ جو ملی ہوئی ہے. تو مختلف مطلب مخلوط، اسی سے کہا جاتا ہے کہ مخلوط تعلیم، مخلوط تعلیم یعنی مطلب بوائز اور گرلس کیا ہیں، دونوں ملے جلے ہوئے. تو مختلط معنی مخلوط، ملے جلے. جان جن کی جمع ہے، خلق الجان من نار، ٹھیک ہے. ہاکذا، ہاکذا مطلب اسی طرح، اسی طرح. تو یہ جو ہے کچھ جو ہے. اور عدت اسئلۃ مطلب متعدد سوالات. عدت کتب متعدد کتب ہیں. عدت اقلام متعدد قلمیں. عدت بیوت متعدد گھر. تو یہ جو ہے عدت طلاب، یہ استعمال اس طریقے سے عموماً یہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو ہے آپ کو اس چیز کا دھیان دینا ہے. یہ چیزیں جو تھی، اگر کوئی چیز رہ گئی ہے، اور کذالک اسی طرح، اور ہاکذا دونوں اسی طرح. تو یہ ایکسرسائز آپ لوگ اچھے سے حل کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگ کے لیے آسانی فرمائے گا. اس میں جو لاسٹ والی ایکسرسائز ہے، ایکسرسائز نمبر 15، یہ ایکسرسائز جو ہے بہت اہم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے اور خیر کا معاملہ فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.